والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله واللعنة على أعداء الله أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے دین مبین اسلام کے تحفظ اور انسانیت کے نجات کے لیے عظیم لوگوں سے کچھ قربانیاں مانگی ہیں، جس کو مختلف عناوین کے تحت پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ کبھی لفظ انفاق، کبھی لفظ احسان، کبھی ایثار، اور کبھی جہاد کے عنوان سے لوگوں کے ضمیروں کو آمادہ کیا ہے کہ وہ اپنے مال کی، اپنی جان کی اور اپنے اعتباریات اور تعلقات کی قربانی پیش کرے تو وقت ضرورت دین اسلام کا تحفظ ہو سکے۔ علماء کرام نے تفسیر قرآن میں 35 سے زیادہ قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جو قربانیوں کی قسمیں ہیں، ان اقسام قربانی کو 35 سے زیادہ قسموں کو بیان کیا ہے۔ الگ الگ مواقع پر انبیاء نے ان قربانیوں کو پیش کیا، اولیاء نے ان قربانیوں کو پیش کیا۔ مثال کے طور پر وطن کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، مقام کی قربانی، حتیٰ یہاں تک قرآن مجید میں ہے کہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ آمادہ ہو جائیں کہ اپنی عزت کو بھی دین کی عزت کے لیے قربان کر دیں۔ لیکن اگر ہم انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اماموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی ایک فرد کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ ایک فرد اپنی طرف سے ساری قربانیوں کو پیش کر سکے۔ حضرت ابراہیم نے وطن کی قربانی دی اور اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا، وہاں پر لا کر چھوڑ دیا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف آئے۔ لیکن جب وقت آیا کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا، پروردگار عالم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا، حضرت اسماعیل بچ گئے۔ حضرت موسیٰ نے وطن کی قربانی دی ہے، مصر سے مدائن کی طرف چلے، حالات کا احساس کیا، غربت کا احساس کیا، لیکن آپ کا بدن اور آپ کا جسم بچ گیا۔ یہ قربانی پروردگار عالم نے آپ سے قبول کر لی۔ پیغمبر اسلام نے ہجرت کی طریقے سے اپنی قربانی دی، وطن کی، مکے سے مدینے کی طرف چلے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب آپ مکے سے جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ پھر لوٹ کر اسی مکے میں آئیں گے، اور پیغمبر اسلام اسی مکے میں واپس آئے۔ 35 سے زیادہ قربانی کی قسمیں انبیاء میں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔
لیکن اگر تاریخ انسانیت میں کسی نے ساری قربانیوں کو ایک ہی دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو وہ میرا حسین ہے۔ مصائب کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے۔ انبیاء کی ساری قربانیاں قرآن مجید میں مذکورہ ساری قربانیوں کو کسی نے ایک ہی دن میں اور ایک ہی میدان میں اگر کسی نے پیش کیا ہے بارگاہ پروردگار میں، وہ حسین غریب ہے۔ وطن کی قربانی دی، مدینے کو چھوڑ دی۔ حج کو قربان کیا۔ روایت میں ہے کہ راستے میں جب مولا مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جہاں پر مولا کائنات کی قبر ہے، کوفے کے قریب۔ اس زمانے میں قبر کا نشان نہیں تھا، لیکن مولا جانتے تھے۔ ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ امام نے ابن زیاد کے لشکر سے کہا مجھے کچھ موقع دو، فرصت دو، کہتا کہ میں نکلوں یہاں سے، میرے بابا کی قبر کی زیارت کر لوں۔ ظالموں نے امام کو موقع نہیں دیا۔ امام نے اپنے احساسات کو قربان کر دیا، اپنے جذبات کو امام نے قربان کیا۔ دشت کربلا میں آئے، ایک ایک قربانی اسلام مانگتا گیا۔ میرا مولا دشت کربلا میں وہ قربانیوں کو دیتا رہا، ہر چیز کو قربان کیا۔ اولاد مانگتا رہا اسلام۔ امام حسین علیہ السلام نے اولاد کو قربان کرنے میں کبھی بخل نہیں کیا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان پہلے سب کو قربان کر دیتا ہے، لیکن دشت کربلا میں حسین نے اپنے اولاد کو قربان کیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو امام نے قربان کیا وہ آپ کا بیٹا علی اکبر ہے۔ جو بھی شہید رضا مانگتا تو امام کہتے جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو، اپنی بہن سے اجازت لے لو۔ جب علی اکبر نے مانگی رن میں جانے کی اجازت، مولا نے کہا جاؤ بیٹا۔ ساری قربانیوں کو دشت کربلا میں حسین نے پیش کیا، اور وہ قربانی پیش کی جہاں پر ضمیروں کو جگانے کے لیے امام حسین نے علی اصغر جیسی قربانی بھی پیش کر دی۔ جیسے عام طور پر یہ وہ قربانی ہے جس کو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ روایت یہ کہتے ہیں دشمنوں کے آنکھوں میں آنسو تھے جب علی اکبر کے گلے پر تیر لگا۔ حسین کی غربت کی انتہا ہو گئی کہ تنہا حسین، ہاتھوں میں لاشا، چہرے پر خون اور آنکھوں میں آنسو۔ خیموں کے درمیان علی اصغر کو دفنایا، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، قبر علی اصغر بھیگ گئی امام کے آنسوؤں سے۔ امام دامن کو جھاڑ کر کھڑے ہو گئے، پروردگار جو کچھ تھا میں نے قربان کر دیا، جو کچھ تھا میرے پاس میں نے قربان کر دیا، آخری تحفہ بھی تیرے حوالے۔ جب امام کھڑے ہوئے تو دور سے دیکھا کہ ایک قاصد امام کے قریب آ رہا ہے، یہ پوچھتے ہوئے کہ حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے۔ امام نے اس کو اپنے قریب بلایا کہ بھیا تم کون ہو، اس غربت میں حسین کو پکار رہے ہو؟ کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، صغرا کا قاصد ہوں، صغرا نے قاتل کہا۔ مولا میں صغرا کا قاصد ہوں، صغرا نے خط لکھا ہے۔ مقتل میں امام نے صغرا کا نام سنا تو مدینے کا رخ کیا۔ بیٹا اپنے بابا کو معاف کر دینا، میری ماں کی شبیہ حسین کو معاف کر دینا۔
امام نے خط کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، بابا بیمار بیٹی کا سلام قبول کر لیجئے۔ امام نے علیہ السلام کہا، سغرا نے خط لکھا سارے مصائب کربلا کو، امام نے چند لمحوں میں خط پڑھتے پڑھتے بتا دیا۔ بابا علی اکبر کو میرا سلام کہہ دینا، بابا عباس کو میرا سلام کہہ دینا، بابا اصغر کو میری طرف سے پیار کر دینا۔ امام نے نہر کا رخ کیا، بھیا عباس، سغرا کا سلام، رن کی طرح رخ کیا، بیٹا اکبر، سغرا کا سلام، ارے قاسم، سغرا کا سلام، سب کو امام نے سلام سنایا۔ جب اصغر کا نام امام نے دیکھا، سغرا کے خط کو قبر اصغر پہ رکھا، کہ بیٹا آج کے دن رونے میں مت شرمائیے، ایسے روئیے جو کوئی جب ضعیفہ جوان بیٹے کے لاشیں پر روتی ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، پروردگار آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ تصورات کو لے جائیے کربلا، اکیلے حسین، تنہا حسین، غریب حسین، پیاسے حسین۔ امام نے خط کو قبر اصغر پہ رکھا، بیٹا سغرا نے سلام کہا ہے، قاصد دیکھتا جا رہا ہے، امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ قاصد سغرا نے کہا، مولا بتائیے سغرا کو کیا جواب دوں؟ امام نے کہا بس اتنا کہہ دینا کہ بیٹی تیرا باپ دو ایک لمحوں کا مہمان ہے۔ ارے چند لمحوں کا مہمان ہے، فاطمہ کا چمن دشت کربلا میں اجڑنے کو ہے، سغرا کو سب کا سلام سنا دینا۔ قاصد چلا، امام قیموں کے درمیان آئے، آواز دی، السلام علیکم یا زینبا، یا ام کلثوما، یا ام فروہ، یا سکینہ، اے اہل بیت نبی، حسین کا سلام قبول کرو۔ بیویاں خیمہ حسین میں جمع ہو گئی، مولا وعلیکم السلام، آپ پر ہمارا سلام ہو مولا، کیا بات ہے آپ نے ابھی یاد کیا؟ حسین نے کہا بیویوں اب حسین مقتل کی طرف جا رہا، حسین آخری سفر کے لیے جا رہا ہے۔ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، کہا آقا ہم نے اکبر کو قربان کیا، آپ بچ جائیں، ہم نے اصغر کو قربان کیا، آپ بچ جائیں، اگر آپ مقتل کی طرف جا رہے ہیں تو بیویوں کا کون ہوگا؟ ارے بیویوں کا کون ہوگا؟ آپ کے ہوتے ہوئے قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کے ہوتے ہوئے اکبر کے کلیجے پہ سینہ کا تیر کا پھل لگا، آپ کے ہوتے ہوئے عباس کے شانے قلم ہو گئے، آقا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ یہ دشمن کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ امام نے صبر کی تلقین کی، اللہ اسمری یا زینبا، اب قافلہ سالار تم ہو، اے زینب قافلے کی نگہبانی کرنا، یتیموں کی تیمارداری کرنا، بیماروں کی پرستاری کرنا، عباس بن کر بچوں کا سہارا دینا۔ امام نے ساری وصیتیں کی۔ اس خیمے میں امام آئے جب بیمار امام سید سجاد تشریف فرما دے، امام نے سید سجاد کو خدا حافظ کہا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، باپ کے چہرے کو دیکھا، سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ارے یہ بابا ہے، چہرے پر خون، چہرے پر خون
اصغر ہے، لباس میں خون ہے، ہاتھوں میں خون ہے، بولا بابا یہ چہرے پر کس کا خون ہے؟ حسین نے کہا بیٹا یہ علی اصغر کا خون ہے، میں اسی کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ بس جملہ سنیے عزادارو، سید سجاد کھڑے ہو گئے، عصا کا سہارا لیا۔ بابا کیا ظالم خیموں میں آ گئے؟ بابا کیا ظالم خیمے میں آ گئے؟ کہا نہیں بیٹا، میں خود اصغر کو مقتل میں لے گیا تھا، اتمام حجت کے لیے اصغر کے گلے پر تیر لگا، اصغر اس دنیا سے چلے گئے۔ سید سجاد رن بھی اجازت لے کر جانا چاہتے تھے، امام نے نہیں کہا نہیں بیٹا قافلے کو سنبھال لینا، تم وقت کے امام ہو، تمہارے مشورے کی ضرورت ہے، تمہارے ہدایت کی ضرورت ہے، امت کا خیال کرنا۔ امام یہ کہتے ہوئے امانت ہے امامت کو سید سجاد کے حوالے کیا اور شیعوں کو سلام سنایا، اور امام خیمے سے باہر آئے۔ امام نے جب خیمے سے امام باہر آئے، ایک مرتبہ امام نے حضرت فضہ کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اماں فضہ میری ماں نے جو کرتا دیا تھا اس کو لے آنا، آہستہ سے لے آنا، یاد رہے اس پر زینب کی نگاہ نہ پڑے، اس پر زینب کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے کہ زینب کو پتا ہے جس وقت میں یہ کرتا مانگ لوں گا وہ سفر میرا آخری سفر ہوگا۔ ارے زینب برداشت نہیں کر پائے گی، حضرت فضہ لے گئی، اس کرتے کو لے آئی، زینب کی نگاہ پڑ گئی۔ زینب نے پوچھا اماں فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بتا دو تمہیں ماں کی قسم، اماں فضہ بتا دو تمہیں ماں کی قسم۔ فضہ نے کہا حسین نے کرتا منگوایا ہے، تو زینب نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتی حسین نے کفن منگوایا۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ حسین نے کفن منگوایا ہے؟ فضہ کرتا لے گئی حسین کے پاس، حسین نے اس کرتے کو پہنا، جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ فضہ نے پوچھا آقا آپ نے کرتے کو چاک کیوں کر دیا؟ امام نے فرمایا ظالم میری شہادت کے بعد تن سے لباس چھیننے کی کوشش کریں گے، میں نے چاک اس لیے کر دیا کسی کی نگاہ میرے لباس پر نہ جائے۔ اللہ نے غربت حسین، حسین کو ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں، سب کو خدا حافظ کہا، لیکن وہ نظر الیہ یمینا وإلی شمال وإلی السماء وإلی الارض، حسین ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، ارے کوئی نظر نہیں آیا۔ غربت کے آنسو امام کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ خیمے کے در پر کھڑی زینب کبریٰ نے دیکھا کہ بھائی غریب ہو گیا ہے، بھائی بے کس ہو گیا ہے، ارے بھائی اکیلا رہ گیا۔ ارے خیمے کے باہر آئی، زینب نے بھائی کا بازو تھاما، کہا بھیا ابھی زینب زندہ ہے، بھیا ابھی زینب زندہ ہے۔ زینب نے حسین کو ذوالجناح پر سوار کیا۔ امام کچھ دیر آگے بڑھے پھر رک گئے، کچھ دیر آگے بڑھے پھر رک گئے، کچھ یاد آ گیا۔ امام ذوالجناح سے نیچے آئے، ایک مرتبہ کہا بہن زینب ذرا قریب آنا، ذرا قریب آنا۔ جب زینب کبریٰ امام کے قریب آئی، امام نے زینب کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا اور بازوؤں کا بوسہ لیا۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھیا مقتل میں یہ کیا کر رہے ہو؟ امام نے فرمایا بہن زینب میری ماں نے وصیت کی تھی کہ آخری رخصت کے موقع پر زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، اس لیے کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ارے کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا، بھیا بابا نے وصیت کی، بھیا بابا نے
وصیت کی تھی اس گلے پہ کند خنجر چلایا جائے گا، ارے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ امام نے وصیتوں کو پورا کیا، امام مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ بس عزادارو جملہ سنیے گا اور پھر روئیے گا۔ صاحب اولاد ہیں آپ، جن کے گھروں میں بیٹی ہے وہ ان کا گھر محبتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتے۔ بس یہ سخت مصائب ہے، لیکن آج کے دن مجھے پڑھنے دیجئے، مجھے یہ مصیبت کا جملہ کہنے دیجئے۔ میں آج نہ پڑھوں تو کب پڑھ سکوں گا؟ آپ نہیں روئیں گے حسین پر تو پھر کون روئے گا؟ پھر ہم کب گریا کریں گے؟ پھر کب ماتم کریں گے؟ امام آگے بڑھنا چاہتے تھے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام نے ذوالجناح سے خطاب کیا، اے نانا کے گھوڑے، یہ آخری زحمت ہے، حسین کو مقتل میں پہنچانا، پھر تو رائے خدا میں آزاد ہے۔ صبح سے تو نے میرا ساتھ دیا، آخری زحمت ہے، آخری سہارا دے دینا۔ امام نے ذوالجناح سے امام باتیں کرنے لگے، لیکن ذوالجناح نے اپنے سر سے اشارہ کیا، آقا میں کیسے آگے بڑھوں؟ پیروں کی طرف تو دیکھیے۔ جب امام نے ذوالجناح کے پیروں کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا ایک بچی نے ذوالجناح کے پیروں پر اپنے باہوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی تھی، اے ذوالجناح بابا کو مقتل۔ اے ذوالجناح بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام ذوالجناح سے نیچے آئے، بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا سکینہ تمہیں نے تو اجازت دی تھی، پھر مقتل میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، جگر تھام کر جملہ سنیے اس کے بعد رونا، کچھ دیر یہ جملہ سن لیجئے اس کے بعد رونا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا کچھ مقتل میں بیٹھ جائیے۔ امام گرم ریتی پر بیٹھ گئے۔ سکینہ نے کہا بابا مقتل میں لیٹ جائیے۔ گرم ریتی پر امام لیٹ گئے۔ سکینہ نے اپنا سر امام کے سینے پر رکھا، کہا بابا آخری مرتبہ۔ اس کے بعد پھر سوئنا نہ ملے گا، خاک ہوگی اور سکینہ گدشتے کربلا کی خاک ہوگی اور سکینہ کا سر زندان شام کی خاک ہوگی اور سکینہ کا سر، اس کے بعد پھر سینہ نہیں ملے گا۔ آخری رخصت کے بعد امام مقتل کی طرف چلے، آخری رخصت کی اجازت لے کر امام مقتل کی طرف چلے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں اہل بیت کی سب سے بڑی مصیبت حسین کی آخری رخصت ہے، سب سے بڑی مصیبت حسین کی آخری رخصت ہے۔ اکبر شہید ہوئے بڑی مصیبت ہے، لیکن ڈھارس یہ تھی حسین زندہ ہے۔ عباس شہید ہوئے بڑی مصیبت ہے، لیکن امید یہ تھی حسین زندہ ہے۔ لیکن جب حسین جانے لگے بیویاں اکیلی رہ گئی، بیویاں تنہا رہ گئی۔ سب سے بڑی مصیبت ہے حسین کی رخصتی۔ بس عزاداران امام مظلوم آخری جملات کہنے دیجئے، آج مصائب مجھے تھوڑے بہت پڑھنے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام مقتل میں گئے، شہداء کی طرف رخ کر کے امام نے کہا اے بنی ہاشم کے شیرو، اے بنی ہاشم کے شیرو اٹھو، اپنے آقا کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ بھیا عباس حسین کی جنگ دیکھنے کی بڑی تمنا تھی، اٹھو حسین جنگ کر رہا ہے کہ نہیں دیکھو گے؟ بیٹا اکبر اٹھو حسین کو دیکھو، حسین جہاد کر رہا ہے، حسین جہاد کر رہا۔ خود امام سوال کرتے جا رہا ہے، امام جواب دیتے جا رہا ہے، نہیں تم شہید ہو گئے، تمہارا سر تن سے جدا ہو گیا، اگر تم زندہ ہوتے تو حسین کو لڑنے کبھی نہ دیتے، اگر زندہ ہوتے حسین کو جہاد کرنے کبھی نہ دیتے، تم نے اپنی جانوں کو مجھ پر قربان کر دیا۔ پھر پلٹے امام،
دائیں بائیں جانب پلٹے امام. پلٹنے کے بعد ظالموں پر حملہ کیا اور حملہ کر کے امام نے کہا یہ کیا کہا؟ میرے اصغر کو تم نے شہید کر دیا, میرے اکبر کو تم نے شہید کر دیا, میرے عباس کو تم نے شہید کر دیا. آؤ حسین تمہیں بتاتا ہے جنگ کسے کہتے ہیں, جہاد کسے کہتے ہیں, کتنا میرا امتحان تم نے لیا. امام جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں, امام جنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر رکیے آزادارو. ایک مرتبہ حضرت مختار نے ہرملا کو جکڑ, ہرملا کو حکم دیا کہ ہرملا کو پکڑ کر لایا جائے. جب ہرملا کو پکڑ کر لایا گیا تو حضرت مختار نے ہرملا سے پوچھا, ہرملا بتا تو نے دشت کربلا میں کیا ظلم کیا ہے؟ ہرملا نے کہا اے مختار مجھے بولنے نہ دو, مجھے کہنے نہ دو, میں نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان پر وہ جملے نہیں آ سکتے. لیکن مختار کا اصرار بڑا, اے ہرملا بتا تو نے دشت کربلا میں کیا کیا ہے؟ روایت یہ کہتی ہے ہرملا نے کہا مختار میرے پاس 3 تیر موجود تھے جس کو میں نے زہر میں ڈبویا تھا. وہ 3 تیر سہمگین تیر تھے, میں نے تینوں تیروں کا دشت کربلا میں استعمال کیا ہے. ایک مرتبہ مختار نے کہا کیا تو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تو نے کس کس پہ یہ تیر چلایا؟ اور مولا نے کہا مت مختار مت پوچھو, میں بتا نہیں سکتا. لیکن ایک مرتبہ مختار کا اصرار بڑا, نہیں تجھے بتانا پڑے گا تو نے کہاں یہ تیر چلائے. ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے پہلا تیر میں نے مشق حضرت عباس پہ چلائی تھی. جو پانی مشق کا بہنے لگا, ایک قطرہ پانی اگر خیموں میں پہنچ جاتا تو پھر کسی کوئی عباس کو اور اکبر کو روک نہیں سکتا تھا. میں نے مشکیزے پر تیر چلایا, مشکیزے کا پانی بہنے لگا تو عباس نے گھوڑے کا رخ خیموں سے موڑ کر مقتل کی طرف. ساری امید عباس کی پانی کے ساتھ بہ گئی. اور دوسرا تیر مختار سننا چاہتا ہے تو سن. حسین ایک بچے کو مقتل میں لے آئے, پانی مانگ رہے تھے, بچے کی مسکراہٹ دیکھ کر سارے ظالم رو رہے تھے. عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, میں نے وہ تیر اصغر کے گلے پر چلایا, گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا, بچے کا گلا ذبح ہو گیا. بس آزادارو گریا کرو. تیسرا تیر کہاں استعمال کیا اور مولا نے؟ پروردگار مجھے بھی طاقت دے میں بیان کر سکوں. تیسرا تیر کہاں استعمال کیا؟ مختار نے پوچھا بتا تو نے کیا کیا؟ ہرملا کہتا ہے جب حسین جنگ کرتے کرتے سستانے کے لیے حسین ایک کنارے پر کھڑے ہو گئے, امام نے ابا کے دامن کو اٹھایا, پیشانی سے اپنا خون صاف کرنے لگے, پسینہ صاف کرنے لگے تو ایک ظالم نے سنگین پتھر امام کی پیشانی پہ مارا. ایک ظالم ایک سنگین پتھر امام کی پیشانی پہ مارا, پیشانی سے خون بہنے لگا. امام نے ابا کے دامن کو اٹھایا, خون صاف کرنے لگے تو مجھے امام کا سینہ نظر آیا, امام کا سینہ نظر آیا. عمر سعد نے کہا اے ہرملا تیر چلا دے. میں نے وہ تیر امام کے سینے پر ایسا چلایا کہ فاطمہ کا لال گھوڑے پر سوار. محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. Inshallah, we'll begin by sending out our condolences to Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. And I send my condolences out to you all. Since today is the day of the supreme sacrifice, it's only befitting that we just speak a few words on the topic of sacrifice. And first of all, let us understand clearly what sacrifice is. Sacrifice is to give up something of value, something that you hold precious and dear. This is sacrifice. If you give up something that is, just nothing important, that's sadaqah. Sacrifice is to give up something that you hold precious and dear, usually for a cause of greater good. Sacrifice. Allah subhanahu wa ta'ala encourages us in Quran concerning this matter of sacrifice when He says, "Say, verily my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, the Lord of the worlds." And also Allah says, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَارْ. Then pray to your Lord and give sacrifice. Sacrifice. Give up something that is precious and good. We also know, we're all familiar with the ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala mentions that never will you obtain righteousness until you spend of what you love. Till you spend of what you love. Obviously, Imam Husayn alayhi salatu wassalam, he made the supreme sacrifice, but let's just travel for a few moments further back in history. Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam was so desirous of a son. And Allah subhanahu wa ta'ala did not grant him this son until he was, well advanced in age. And the thing that's unique about this story, which we're all aware of, so there's no need to go in intricate details, is that after so many years of desiring a son, Allah grants him this son and then says, now give him back. Do you not think that Nabi Ishmael alayhi salam was precious to Nabi Ibrahim alayhi salatu wasalam? Wasn't he valuable to Nabi Ibrahim? Of course. Everyone would like to have a son to keep the legacy going, keep the lineage alive. But hence, understand this, that Ibrahim alayhi salam was so desirous of a son. Allah granted him that son, but guess what? When Allah said give him back, he did not hesitate. Because his love for Allah most definitely superseded his love for his son, which was to the highest levels. Salawat, if you understand. And as the story goes, Ibrahim went to sacrifice Nabi Ishmael alayhi salam, and Allah subhanahu wa ta'ala ransomed Ishmael with a ram. We're familiar how the story goes. Nabi Ishmael was ransomed with a ram. Now let's move a little bit forward. There was a time in history in which there was a great man named Abdul Muttalib, and we know who he is. He's the grandfather of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he didn't have,
it was good to have a lot of sons, a lot of sons in Mecca. You had honor if you had a lot of, big family with a lot of brave sons. And at this time, Abdul Muttalib didn't have that. So he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he grant him sons, at around 10 sons or more. He made dua to Allah concerning that. And he said that if Allah subhanahu wa ta'ala fulfilled this dua, that he would sacrifice one of them. And by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, Abdul Muttalib had many sons. And true to his lineage, it was time to fulfill his end of the bargain, so to speak. And who was his most beloved child? Abdullah, the father of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And notice this. Abdul Muttalib was going to sacrifice his favorite son. His favorite son. Not the one who was more rebellious than the others. His favorite son. So as he is proceeding to carry this out, obviously many of the Meccans had a problem with this, including some of his own tribe. And like, listen, you can't do this. Don't do this. He's dear to everybody. And so someone came up with the idea of, ransom him for 10 camels. And they did the divining of arrows, and it fell on Abdullah. So then they said, add it by 10. And again it fell on Abdullah. And 10 and 10 and 10 and 10 until it was 100 camels. And then when he did the divining of arrows, it fell on the 100 camels. And Abdul Muttalib, being the man that he wasn't just going to take this and run with it because it fell in his favor. So he did it a few more times, and each time the ransom for 100 camels fell on it fell on the camels, saving Abdullah. So that was what happened. The father of Rasulullah, Abdullah, was ransomed with 100 camels. Nabi Ishmael was ransomed with a ram. Abdullah, the father of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, was ransomed. He was ransomed with 100 camels. Now let's go down a little bit further. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he was sitting. This is in Nafsul Ma'mum. This is narrated in Nafsul Ma'mum, narrated from Ibn Abbas, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting with Imam Husayn alayhi salam on one lap and his son Ibrahim on the other. He was sitting with his own son Ibrahim and Imam Husayn on the other lap. And he received revelation from Jibreel alayhi salatu wasalam. And after the revelation ceased, according to this tradition, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that Jibreel came to me and said that Allah will not allow these two children to be together. You have to ransom one for the other. Hussein and Ibrahim cannot remain together. You have to ransom one for the other. And we know that Rasulullah did not have any surviving sons until his demise. So he had this dilemma of Hussein or Ibrahim. And he said that the mother of Ibrahim was a slave wife. And if Ibrahim was to die, his mother would be sad and Rasulullah would be sad. But Hussein's mother was Fatima Zahra and his father was Ali Ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. So he said, if Ibrahim was to pass, I would grieve and the mother of the child would grieve. But if Hussein was to be sacrificed, Fatima would grieve and Ali would grieve and also I would grieve. So he said, I would rather have my own grief over their grief. And according to the tradition, within 3 days later, Ibrahim had died. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had mentioned concerning Imam Hussein, he praised him saying, you are the one that I sacrificed my son for. You are the one that Ibrahim was sacrificed for. And may my mother and father also be ransomed for you. This is an example of also how Rasulullah
had so much praise and honor for Imam Husayn alayhi salatu wasalam. And understand this, just for a side note, anything that the other Anbiya went through, Rasulullah also went through to a higher level. So understand that. Anything that all of the Anbiya went through, maybe singly, one Anbiya, one prophet went through this, one prophet went through that, Rasulullah went through all of it to the highest level. So understand that. But anyway, he ransomed his own beloved son so that Hussein can survive. He sacrificed his beloved own flesh and blood Ibrahim. For what? A greater good. Sacrifice is what? Giving up something precious, something, that you cherish, in most cases for what? A greater good. Now, let me try to reach into your hearts for a moment, ladies and gentlemen. Let's say you're a wife. No, let's say you're a father. And your wife wants a certain gift that is, very expensive. But you figure, you're always frugal, but she wants this gift, so you go overboard for this gift for her to make her happy. So in addition to working your 40 hours a week job, you also work on the weekends as well, so you can do what? Get this gift for your beloved wife. So for a whole month, you work your 9 to 5, your 40-hour-a-week job, and also add in weekends. You sacrifice your time and energy to get your wife this gift. Now, you get this gift and you give it to her, and she looks at it, and her facial expression is not what you expected. Furthermore, when you give her the gift, for example, you give her, let's just say a microwave. You give her this microwave, this big exotic microwave that talks and has all these other accessories. But guess what? She doesn't even use it. How would you feel? You sacrifice your time, your sleep, your energy, your weekends of freedom for a greater good of pleasing your wife. You give her this gift and she does not respect it or appreciate it. How would you feel? Do not answer, but think inside. How would you feel? Now, children, I want to address you before I go even further. You go to school, you have your school time, and your parents give you an allowance. As long as you behave yourself and this and that, you get an allowance. So now, you know that your parents want a gift, you want to show them your love, so you want to get them a gift. You save your allowance, the money that your parents give you for behaving yourself throughout the week. You save it, and also rake neighbors' yards to earn money. Rake leaves, cut grass. Do all these extra things to get this gift for Umi and Abby or Baba. You sacrifice your time, your money. You don't buy any toys. You don't buy any new games for your PlayStation. You use all your money that you get to buy your mother and father this gift. Now you get them this gift, you give it to them, and you expect big smiles and hugs. But you give it to them and they look at you, like, big deal. How would you feel? Not good, would you? You sacrifice your time, your energy, your effort for a good thing, and it wasn't appreciated. It wasn't honored and respected. It makes you feel horrible. And ladies, you have your husband, and you go the extra mile to keep the house exactly the way he wants. You cook all of the favorite meals that he wants. You go out of your way to make him, to fulfill all of his desires. And at the end of the day, he shows you no appreciation. You sacrifice your time, your energy, and all of these things. And at the end of the day, the gift that you give, no matter what it is not appreciated. It's not used, it's not honored, it's not respected. How would you feel after all of this sacrifice? Sacrificing time, sacrificing money, sacrificing all of these things for a greater good. And after you do this, it is not appreciated, it's not valued, it's not cherished. You would feel horrible. Salawat if you understand. The supreme sacrifice that Imam Husayn made
how do you think he would feel knowing that I sacrifice my sons' lives, my nephews' lives, my brothers' lives? The women of my household went through all of these trials and tribulations to leave you this gift, and you do not honor it, cherish it, respect it, and uphold it. How do you think he would now feel? Imam Husayn, after the demise and the martyrdom of all of his companions and his family members, the men of his house, he sat for a while in the sand, having to endure the taunts and the rants and raving of the army of Yazid, calling out to him, "Oh Hussein, is there anyone else to come out and defend you? Is there anyone else to come out that we can tear to pieces?" And he looks at the morgue and he sees his companions. "O Muhammad, O Zuhair, O companions, who is to answer the challenge of the army of Yazid?" Knowing that they hear him, but death is stopping them from assisting him, knowing that if they could, they would. He calls out to the men of his household, who will answer the challenge of these people? Who will go out and display bravery and this courage to uphold the principles of Islam so it's not annihilated? Who will answer their challenge? Knowing that although they're enduring the sweet taste of martyrdom, that if they could, they would sacrifice themselves repeatedly for the cause. So Imam gets up and he goes into the tent with the ladies and consoles them for the last time. He consoles them for the last time. And he tells beloved Bibi Zainab that I leave these women in your charge, and also my son Ali Zainul Abidin alayhi salam. I leave him in your charge. Now, Imam Sajjad alayhi salatu wasalam, immediately, with all of his illness and his weak body and the fever that's so high, he attempts to go to the battlefield to defend his father. And we know that Imam cannot allow that, or imamate would cease. He can't allow that. So they exchange words. He exchanges words with Imam Sajjad. He exchanges words with the ladies of his house, and he entrusts everyone to Zainab and tells her she needs to be an example of forbearance, because in the coming days it is Zainab who will have to uphold the teachings and doctrine of Ahlul Bayt for a while. So then he goes out to Mount Dhul Jannah, and usually when he goes to Mount Dhul Jannah, Abbas is there to help him mount, but now no one is there to help him mount. And Zainab sees this, Bibi Zainab sees this, and rushes out and grabs the stirrups of Dhul Jannah so her beloved brother can mount Dhul Jannah. And Dhul Jannah has been through thick and thin with Imam, his trusty steed, who has just as much wounds as any other man who's been in the battlefield. His trusty steed Dhul Jannah, who has been there for him since Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gifted it to him when he was a child. So he begins to encourage Dhul Jannah to go, and he doesn't move. He knows Dhul Jannah is not afraid to go to the battlefield. He's done this many a time over and over. And he's encouraging Dhul Jannah, saying words to him. And as if Dhul Jannah understood what was going on, he bowed his head, pointing down. And when the Imam looked down, what did he see? What was stopping Dhul Jannah from moving? Sakina was holding the legs of Dhul Jannah, saying, Dhul Jannah, please do not take my father to the battlefield where no one has returned since morning. So Imam dismounts immediately with tears flowing, and he picks up Sakina
and consoles her and kisses her and makes her soaking wet with his tears. And she says, "Father, are you going to leave me forever? Are you going to leave me forever?" When all of the martyrs left and Abbas, my uncle Abbas, went off to get water, he never returned, and now you're going to leave me forever. Who is going to console me, Father? Who is going to console me? And he told her, she's too young to understand what he must do. He must go and sacrifice his life to maintain and keep in existence the principles of Islam. He must do this. His obligation he has to do, to sacrifice himself so that Islam, so that the teachings of Ahlul Bayt can exist. And she says, "Father, at least can you do me this favor? Can you do me this favor, Father? Can you please ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow you to visit me in my dreams so I can speak to you and relate to you the events of my day like I used to do when I was young? Can you please do that, Father?" And the Imam agrees. And she says, "Father, and also, when I was a child, when I was young, and all this time, I used to always go to sleep laying my head on your chest. Father, I used to always lay my head on your chest and have comfort from laying my head on your chest." So what does the Imam do? He lays down and lets Sakina once again, for the last time, lay her head on his chest. And after some time, he tells her and he consoles her yet again, saying, "Although I will be leaving you, you must display patience and sabr. You must endure, my daughter. And know that this separation will be only for a short time." And she also asked him to ask Allah to not make the separation too long between her and her beloved father. Even Sakina knew that her father was going to do a greater good, that his sacrifice was to the benefit of mankind. Even Sakina knew that, although it hurt her soul to be away from her father. So Imam finally mounts his horse. He finally mounts Dhul Jannah and goes off to the battlefield. And we know what happens. For a while, the Imam is running through the enemy like a knife through butter. And after a cease and a calming down of the battle, no one would accept single combat with the Imam. Because for a while they thought Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam had came down himself from the heavens and was displaying such bravery and courage. And the enemies of Imam were even in awe, saying, "We killed his brothers, his sons and his nephews, and this man still fights with such bravery and courage." They were still in awe of Imam. They were still in awe of Imam. So what does he do? He sees Abbas's grave. And he rides over to Abbas and says, "Abbas, normally when you see such bravery, you commend it. How have I done, Abbas? How was my bravery, Abbas? Why don't you comment on my bravery, Abbas?" Umar ibn Sa'd immediately realizes that he must put an end to this quickly. He gives the command to unleash the bombardment of arrows and spears and rocks and burning timbers. The Imam isn't doing all of this for us. And he realizes now, with the scholars have counted sword wounds, the scholars have counted lance wounds, but there were so many arrows in Imam, he was like a porcupine. And he knew that his life would be leaving soon. So he's speaking
And if Dhul Jannah could understand, the Imam is saying, Dhul Jannah, please take me to low ground where the ladies of the Ahlul Bayt cannot see what is about to happen to me. Please take me to low ground so they cannot see what is about to happen. And while this is happening, Bibi Zainab is looking out of her tent. She's looking out of her tent and she sees that Dhul Jannah has taken her brother out of sight. So she runs to the nearest hillock, which is the hillock of Zainab. It's called the hillock of Zainab, where she now can see that Imam is surrounded by Umar ibn Sa'd and Shimr. Dhul Jannah, just like when Imam was a child, would spread his front legs forward so the Imam can dismount easily. Just like in the days of old, Dhul Jannah, with the Imam full of wounds and arrows, knelt down so the Imam did not fall far off of his back. And the Imam had so many arrows in him, he had so many arrows in him that it took a while for his body itself to touch the ground. Even then, Imam, full of thirst, full of the pain of wounds, his concern was salat. His concern was salat. And Umar ibn Sa'd and Shimr knew this is the only time that we can stop him while he's offering his prayers. The army approached, but still timid. They approached, but they were hesitant to kill him. And the Imam is offering his prayer, showing us today the importance of the prayer. And Zainab sees this, and she runs to the Imam's side to intercede with Shimr and Umar ibn Sa'd. She says, how can you profess to be a follower of Rasulullah and trying to exterminate his house? How can you profess being a follower of Rasulullah in attempting to exterminate the people of his house? But with the last energy the Imam has, what does he do? He commands Zainab to go back to the tent so she does not see what is about to happen to him. He commands her to go back to the tent so she cannot see what is about to happen. And she complies. She goes back to the tent of Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And they both come out of the tent and look down into the battlefield. And the next thing they see is Imam's head upon a lance. So Imam Sajjad alayhi salatu wasalam makes a brief dua to Allah. And at the completion he says, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Brothers and sisters, it's not enough to just remember the events of Ashura. It's not enough to make this just a repetition of Ashura after Ashura after Ashura. This day, we must help the Imam. And how do we help the Imam? How do we honor the Imam? By honoring, by cherishing, by adoring, by practicing the religion that he sacrificed himself and his family for. This is how we honor the Imam. This is how we help the Imam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the blessings and tawfiq to be on the right path. We ask Him for the wisdom to understand His guidance. We ask Him to hasten the reappearance of our Imam and to make us His helper when He comes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
I turned 7. Assalamu alaikum, brothers and sisters. If you can hear my voice, at this time we're going to do salat. So if you can get ready, and inshallah at about, well, we're already running behind schedule, so let's get started as soon as you guys do your wuzu.